شعار کا جو عمل ہے وہ سیاسی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اس میں تشدد ہے، اس میں جلاؤ گھیراؤ ہے، اس میں فساد ہے، اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ جمہوری نہیں ہے۔ پاکستان کو ایک فیشسٹ جتھے کا سامنا ہے۔ یہ جتھے کل سے لے کر سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ خرم دستگیر کی نیوز کانفرنس۔ تحریک انصاف کے جتھوں نے 2014 میں پارلیمنٹ، پی ٹی وی اور پولیس پر حملے کیے۔ اٹک پل پر انہی جتھوں نے مسلح ہو کر حملے کیے تھے۔ وفاقی وزیر کا الزام۔ شاہ محمود قریشی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ وائس چیئرمین تحریک انصاف کو ریڈ زون سے حراست میں لے لیا گیا۔ فواد چودھری کی گرفتاری کے امکانات۔ اس سے قبل اسد عمر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا۔ انسدادی دہشت گردی فورس کے جوانوں نے حراست میں لیا۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا الزام۔ عمران خان کی گرفتاری کے خلاف مختلف شہروں میں آج بھی احتجاج۔ پشاور میں مختلف مقامات پر پولیس اور مشتعل مظاہرین میں جھڑپیں، 3 افراد جاں بحق اور 34 زخمی ہو گئے۔ ترجمان لیڈی ریڈنگ اسپتال کے مطابق گولیاں لگیں، 4 لاشیں اور 27 زخمی افراد کو اسپتال لایا گیا۔ شر پسندوں کا ریڈیو پاکستان کی عمارت پر بھی دعویٰ۔ سینکڑوں شر پسندوں نے چاقی یادگار اور ریڈیو آڈیٹوریم میں فرنیچر جلا دیا، گاڑیوں کو آگ لگا دی، کیمرے، مائک، آلات اور دیگر دفتری سامان لوٹ لیا۔ خواتین سمیت عملے کے ارکان پر تشدد۔ مظاہرین نے سرکاری نشریاتی ادارے کے دفتر کو بھی جلا دیا۔ عمارت میں ریکارڈ، کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپس جلا دیے۔ لاہور کے مختلف علاقات میں پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنان آمنے سامنے۔ مشتعل کارکنان کا پتھراؤ اور غلیلوں سے کانچ کی گولیوں کا استعمال۔ پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ۔ اسلام آباد کی سری نگر ہائی وے پر کارکنان اور پولیس میں جھڑپیں۔ کراچی کے علاقے ڈالمیا روڈ پر احتجاج کے لیے جمع ہونے والے مظاہرین پر پولیس کا دھاوا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج۔ خواتین سمیت متعدد کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کے گھر پر پولیس کا چھاپا۔ گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ آئی جی سندھ کا شہر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے فضائی دورہ۔ آئی جی کی عوام سے اپنے درمیان موجود ممکنہ شرپسندوں کو باہر نکالنے کی اپیل۔ صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ، 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی مخدوش صورتحال۔ وفاق نے دونوں صوبوں میں فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ فوجی دستے قیام امن میں ضلعی انتظامیہ کی مدد کریں۔ فوج تعیناتی کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت کیا گیا، جس کا مقصد امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا اور عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے سول انتظامیہ کی معاونت کرنا ہے۔ اسلام آباد میں فوج طلب کرنے کا فیصلہ ضلع انتظامیہ نے وزارت داخلہ کو درخواست دے دی۔ نگراں حکومت کا پنجاب میں امن و امان کے لیے شر پسند عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنانے کا فیصلہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی عدالت اجلاس میں حساس مقامات کی سیکورٹی مزید بڑھانے کا فیصلہ۔ ریاست پر حملہ آور ہر شرپسند کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم۔ پنجاب بھر کے کالجز اور یونیورسٹیز اگلے 2 روز بند رکھنے کا فیصلہ۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر جمعرات کو ہونے والے او اور اے لیولز کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ ملتوی شدہ پرچوں کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں عمران خان کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ احتساب عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو نیب کے حوالے کر دیا۔ 17 مئی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ عمران خان کی جج کے سامنے دوران حراست تشدد کیے جانے کی شکایت۔ خدشہ ظاہر کیا کہ ان کے ساتھ مقصود چپڑاسی والا کام نہ ہو۔ ایسے انجیکشن لگائے جاتے ہیں جس سے بندہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا عدالت میں بیان۔ 24 گھنٹے سے واش روم نہیں گئے، ذاتی معالج کو بلانے کی استدعا۔ تحریک انصاف کی عمران خان کی گرفتاری سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر۔ پی ٹی آئی نے رجسٹرار کے اعتراضات دور کر دیے۔ رجسٹرار نے درخواست پر نمبر الاٹ کر دیا۔ عمران خان کو گرفتاری سے قبل کم از کم 15 نوٹس بھیجے گئے۔ گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی رہنما کارکنانوں کو جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب دیتے رہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا بیان۔ عمران خان نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے برآمد کردہ 60 ارب روپے کی کرپشن کی۔ احسن اقبال کا الزام۔ ایک رہنما اتنا پارسا ہو گیا کہ اسے ہاتھ لگانا جرم ہے۔ ریاست کے خلاف جنگ کرنے کی لائن دی گئی۔ جناح ہاؤس کو آگ لگانا معمولی واقعہ نہیں، پاکستانی قوم اسے برداشت نہیں کرے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان کی پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے جلاؤ گھیراؤ کی مذمت۔
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाक़ी काबीना का इजलास। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मुल्की सूरत हाल पर काबीना अरकान को ब्रीफिंग। इमरान खान पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का सहत जुर्म से इनकार। वकील इमरान खान के मुताबिक फर्द जुर्म मुअख्खर करने की इस्तदा की, लेकिन सेशन जज दिलावर हुमायूं ने मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया। मुबैना बेटी को छुपाने के केस में इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। 3 रुकनी बेंच में शामिल 2 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने दरख्वास्त खारिज की। दोनों जजेस का तहरीरी फैसला जारी। बेंच में शामिल चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अब तक फैसला जारी नहीं किया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर बेगुनाह करार। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। केस की समाअत 24 मई तक मुलतवी। सानहा मॉडल टाउन इस्तगासा केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर से 4 मुलजिमान को बरी कर दिया गया। बरी होने वाले मुलजिमान में साबिक आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा और साबिक डीआईजी अब्दुल जब्बार शामिल। एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज एजाज अहमद बटर ने मुलजिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। और सियासी बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम ने डॉलर को तारीख की बुलंद सतह पर पहुंचा दिया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 290 रुपये 22 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 296 रुपये की सतह अबूर कर गई।